السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نماز محمدی آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم ہے کہ نماز کیا ہے، نماز ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے، نماز ہمیں کس طرح پڑھنی چاہیے، نماز کو چھوڑنے کے کیا کیا نقصانات ہیں اور نماز کی اہمیت۔ اس سے پہلی والی ویڈیو ضرور دیکھ لیجیے گا کیونکہ یہ پارٹ 6 ہے۔ 5 ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ایز اے مسلمان ہمارے اوپر نماز کیسے فرض ہوئی، انبیاء علیہ السلام کی نظر میں نماز کی کیا اہمیت تھی، جو چاروں ہمارے ائمہ ہیں ان کی نظر میں نماز کی کیا اہمیت تھی، اور سب سے بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے۔ تو ان ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میرا نام تانیہ مجیب ہے، ویلکم ٹو دی الرحمن اکیڈمی آن لائن۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اللہ کی بات تانیہ مجیب۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقائد توحید کو مضبوط کر لے۔ یہ عقیدہ اور توحید کے بارے میں ہم آپ کو پہلے والی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو جب سمجھ میں آئے گی جب آپ آلریڈی 5 ویڈیو کو فالو کر چکے ہوں، کیونکہ اپنی زندگی کا ہم سب سے بڑا فریضہ ادا کرنے کو جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے آپ کو بتایا کہ نمازی کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ توحید اس کا مضبوط ہونا چاہیے، جو کہ اصل اسلام ہے۔ نماز اور توحید کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ نماز توحید الہی رب العالمین کا درس دیتی ہے۔ پوری کی پوری نماز ہے ہی توحید۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ روم آیت نمبر 31 میں فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ اپنی اگر آپ نمازوں کی حفاظت کریں گے تو پھر آپ کیسے ہو جائیں گے؟ مومن ہو جائیں گے، اور اگر اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کریں گے، غفلت میں چھوڑ دیں گے تو آپ مشرکوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ نماز کیا ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ اپنے رب کی قربت حاصل کر لیتا ہے، اور نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک ایسا رابطہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ یقیناً جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے رب سے سرغوشی کر رہا ہے، اور ایک اور روایت میں آیا ہے کہ بندہ حالت سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں کثرت کرو۔ نماز انسانیت کی اصلاح کا باعث بنتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 قسم کے کام کرنے والوں کو اصلاح یعنی ترقی یافتہ یا جسے کہتے ہیں کامیاب ہونے والا شخص کہا ہے۔ ایک یہ کہ جو کتاب اللہ پر سختی پر عمل کرتا ہو، اور دوسرا یہ کہ نماز قائم کرتا ہو۔ نماز دین اسلام کا ستون ہے، یعنی اسلام کا دوسرا بڑا رکن، یہ فرائض میں شامل ہے، اور اگر کسی شخص نے اس کی ادائیگی نہیں کی تو اس کا اسلام یعنی اس کا دین صحیح نہیں رہا۔ حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے اسلام کا سر، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتاؤں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ ضرور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اسلام کا سر خود کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرنا ہے، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ حضرت قیم نے فرمایا کہ نماز دل کو سکون پہنچاتی ہے، راحت دیتی ہے، لذت اور سرور دیتی ہے۔ اس میں قلب اور روح کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی رب العالمین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے فائدہ ملتا ہے، اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نماز سے مناجات کے ساتھ لذت ملتی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی، اور اس کے بعد اس کی عبادت کرتے ہوئے اپنے پورے جسم کے اعضاء کو صرف اور صرف اس کے لیے استعمال کرنا۔ مخلوق سے تعلق میل جھول بڑھتا ہے، اس سے آدمی کے دل اور دماغ اور بدنی اور خاص طور پہ روحانی تقویت حاصل ہوتی ہے۔ در حقیقت نماز بندے کی اپنے رب سے محبت کی علامت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرماتے ہیں اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی، اور میرا بندہ صرف فرض ادا کرنے کے بعد نوافل عبادتیں کرتا ہے اور وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام ضرور کیجیے۔ اب ہے کہ نماز ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے۔ نماز گناہوں سے پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر فرض کی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، اور فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو رہی ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہاتا ہو تو تمہارا کیا گمان ہوگا؟ کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہ سکتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، یہی بالکل یہی حال ہے 5 نمازوں کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے انسانوں کے، ایمان والوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک اور پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسم سرما میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو دیکھا کہ خزاں کا موسم تھا اور پتے جھڑ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹہنیوں کو پکڑا اور ان کو ہلایا اور فرمایا، یقیناً مسلمان بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے اوپر سے یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ نماز ہمیں کس کی طرح پڑھنی چاہیے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اس طرح پڑھو، اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی وجہ سے مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک مرد اور عورت کی ایک ہی صورتحال ہے نماز پڑھنے کی، قیام، رکوع، سجود، ہر طریقہ جو نماز میں بتایا گیا ہے وہ مرد اور عورت کا بالکل سیم ہے۔ فرق ہے صرف ایک چیز کا، وہ یہ کہ عورت اگر سر ننگا کر کے نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ کہ کسی بالغ عورت کی نماز بغیر اوڑھنے کے قبول نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور جب کہ مرد اگر اپنا سر ڈھانکتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں ڈھانکتے تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ جی، جیسے میں نے آپ کو پہلے مینشن کیا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھو، تو اس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ رفع دین کرتے وقت کاندھوں تک ہاتھ اٹھائیں، مرد جو ہے وہ کانوں کی لو کو ہاتھ لگائیں، عورتیں اس طرح سجدہ کریں، مرد اس طرح سجدہ کریں۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو اس میں پہلے موجود نہیں تھا، یاد رکھو وہ مردود ہے۔ بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اختلاف کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے سے بچائے، آمین۔ جی، اب جان لیتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے کے کیا نقصانات ہیں۔ بندے کے کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے، اسے ترک کرنے والا بندہ مشرک قرار پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم کتنے مزے سے اپنی نمازیں یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ طبیعت خراب ہے، یا ابھی نہیں بعد میں پڑھ لوں گی، یا اللہ توفیق دے، یا اللہ معاف فرما۔ یہ وہ سارے ہیلے اور بہانے ہیں جو شیطان آپ کے سروں پر ہر وقت سوار رہ کر آپ کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ نماز کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں سے بتائی ہے کہ 7 سال کا جب عمر کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز پر کھڑا کرو، جائے نماز پر کھڑا کرو، اپنے ساتھ کھڑا کرو، 10 سال کے بعد اس پر سختی کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو ان کو صرف اپنی امت میں جو سب سے زیادہ فکر تھی وہ یہ تھی کہ نماز، آخر تک وہ لوگوں کو حکم دیتے رہے کہ میرے جانے کے بعد نماز ترک مت کرنا، نماز پڑھتے رہنا، کیونکہ روز محشر سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ بے نمازی کا کوئی دین ہی نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دین سے خارج کر دیا۔ نماز نہ پڑھنے کی جو نقصانات ہیں وہ ملاحظہ کیجیے۔ نماز سے لاپرواہی برتنے والا بربادی کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ نماز چھوڑنے والا کفر ہے، نماز چھوڑنے والا شرک کرتا ہے، نماز ترک کرنے والا در حقیقت اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ بے نمازی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرعون کی جماعت سے اٹھائے گا۔ بے نمازی شیطان کا بندہ ہے، نماز کو ترک کرنے والا ہمیشہ بے سکون رہتا ہے، اور نماز کو اہمیت نہ دینا اور نہ پڑھنا جہنم میں لے جانے والا سبب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔ اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں تعلیمات دی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یاد رکھیے کہ خلاف سنت جو کام کیا جاتا ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت سراسر گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والا سبب۔ لہٰذا زندگی کا کوئی بھی آپ عمل کریں اس میں سب سے پہلے یہ جانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری تک تعلیمات کیا آئی ہیں۔
اور نماز کو تو ہم خلاف سنت پڑھ ہی نہیں سکتے۔ آخر میں ہے کہ نماز پڑھنے کی کیا اہمیت ہے؟ نماز پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ آپ کو خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ خوشی اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ نماز آپ کو اپنی بدنی، قولی اور فعلی عبادت سے ظاہر کا آپ کو کرنا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کھڑے ہیں، سامنے کھڑے ہیں۔ نماز کا پورا طریقہ جو نماز محمدی ہے وہ سیکھیے، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھیے، اس کے رکوع، سجود اور اس کے طریقے پر عمل کیجیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ خدا را نماز کو مت ترک کریں، نماز ترک کرنا بہت بڑی بربادی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نماز، اور آخری ٹائم تک وہ یہی کہتے رہے، انہوں نے وصیت کی ہے کہ بس نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ بس اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ طہارت کے بارے میں ہوگا، پھر وضو، اور اس کے بعد پوری ترتیب ہم انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے، تو آنے والی ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔